السلام علیکم جی، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، سیز فائر لائن کا جو معاہدہ ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ آپ سیز فائر لائن کے معاہدے کو بھول جائیں، فائرنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ لائن آف کنٹرول کی تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب حقائق کھلنا شروع ہوئے کہ پاکستان کی فورسز نے بھمبر میں کچھ چوکیاں قبضے میں لے رکھی ہیں، جس کی وجہ سے لائن آف جو کنٹرول ہے وہ دوبارہ ایکٹیو ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑی خبر ہے، دوسرا نواز شریف بھی سامنے آئے۔ یہ اتنی اہم بات نہیں ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے ایپیسوڈ میں دونوں طرف فائرنگ چل رہی ہے۔ سری نگر کے اوپر بھی اٹیک کیا پاکستان نے اب سے کچھ دیر پہلے، اور اس کی تصدیق عمر عبداللہ صاحب نے خود کر دی ہے، جبکہ بھمبر سیکٹر میں بدستور فائرنگ ہو رہی ہے۔ اور وہاں سے جب ہم نے تصدیق کی تو معلوم ہوا کہ پاک فوج نے ان کی کچھ چوکیاں قبضے میں لے لی ہیں، جس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر سخت کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ یہ بات آپ کو بتانے سے پہلے ایک بہت بڑی خبر جس کی تصدیق ہوئی کہ سب سے پہلے کون گیا امریکہ کے پاس۔ اب یہ کہانی کھل کر جی سامنے آ گئی ہے کہ آخر مذاکرات کرنے کی دعوت کس نے دی، کس نے یہ کہا کہ معاملات ختم کروائے جائیں، کس نے یہ رابطہ کیا امریکہ کے ساتھ کہ اب جنگ بندی کروائی جائے۔ تو یہ ایک صحافی ہیں، CNN سے وابستہ امریکی صحافی ہیں، انہوں نے رابرٹسن نے یہ سیز فائر کی تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے رکھی ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر لائن کیسے ہوئی؟ امریکی صحافی نک رابرٹسن سے سیز فائر لائن کے اوپر سوال پوچھا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کی ایئر بیس پر حملہ کیا، اور بھارتی حملے کے بعد پاکستان نے بھارت پر نہ رکنے والے میزائلوں کی بارش کر دی۔ امریکی صحافی اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان میزائل حملوں کے بعد بھارت کی میز پر، مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہوا، یعنی جب ہم نے اٹیک شروع کیا، جب ہم نے یہاں سے یہ جنگ اٹھا کر ہندوستان کے بارڈرز تک نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر اتاری تو ہندوستان کو اندازہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے بات چیت شروع کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوال بھی ان سے پوچھا گیا کہ بھارتی حملے کے بعد پاکستان نے جب یہ میزائل حملے کیے تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی اس کے بعد پھر بھارت کو کھلبلی مچ گئی بھارت کے اندر، اور بھارت نے پھر رابطے شروع کیے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی وزیر خارجہ نے سعودی عرب، ترک حکام سے رابطہ کیا۔ امریکی صحافی سابق سعودی عرب اور ترک حکام سے رابطے کے بعد سفارتی طریقے سے معاملہ حل ہوا اور سیز فائر لائن ممکن ہوا۔ پاکستان بھارت سیز فائر لائن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھارت کی ایئر بیسز کے اوپر اٹیک ہوا تو اس کے بعد بھارت کھلبلی مچ گئی بھارت کے اندر، اور پاکستان کے حملوں کی وجہ سے ہندوستان پسپا ہوا اور وہ امریکہ کے پاس جا کر پہنچا، اور وہاں سے پھر یہ معاملہ ترکی اور سعودی عرب درمیان میں انوالو ہوئے، یہ معاملہ ٹھنڈا ہوا۔ لیکن بات یہاں پہ رک نہیں رہی ہے۔ اب جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ LOC آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا جو بارڈر ہے اور جتنی بھی جو ورکنگ باؤنڈری ہے وہ ابھی پھر سے ایکٹیو ہو چکی ہے۔ اس میں ابھی جو عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ what the hell just happened to ceasefire explosion heard across the سری نگر، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف لائن آف کنٹرول پہ جو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بھمبر میں پاک فوج نے دشمن کی کچھ چوکیوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح پونچھ میں بھی خدشہ ہے، اور لیپا سائیڈ بھی یہ امکان ہے۔ لڑائی ابھی چل رہی ہے، لائن آف کنٹرول ابھی ایکٹیو ہے۔ کچھ اور جگہوں سے بھی دھماکے رپورٹ ہوئے ہیں، بہت ساری جو ڈرون اٹیکس ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ انڈین میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ سری نگر میں بھی ڈرون اٹیکس رپورٹ ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف بھی لائن آف کنٹرول پہ بھی فائرنگ ابھی چل رہی ہے۔ گجرات سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ اٹیکس ابھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ کوئی شاید اتنی کوئی بہت افیکٹو نہ رہے یہ سیز فائر لائن، لیکن یہ خدشہ ضرور موجود ہے کہ ہندوستان اس کی آڑ میں کچھ گڑبڑ کرے گا۔ اس سیز فائر لائن سے کیا ہوتا ہے؟ جو لائن آف کنٹرول کی ایکٹیو باؤنڈری ہے وہ ایکٹیو رہتی ہے۔ وہاں پہ آپ نے جب جنگ بندی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ سیز فائر لائن کام نہیں کرتی، اس کے لیے آپ کو پھر الگ سے معاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سیز فائر لائن شاید انٹرنیشنل بارڈرز کے لیے تھی کہ آپ انٹرنیشنل بارڈر جو ہیں ان کے اوپر اٹیک نہ کریں، لیکن اب جو رپورٹ ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی یہ اٹیکس چل رہے ہیں، ابھی بات کہیں رکی ہوئی نہیں ہے، ابھی یہ لڑائی جاری ہے۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب جنگ جب ختم ہو گئی اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس نے پاکستان کو سربلند کیا،
میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، فوج کے سپہ سالار عاصم منیر، چیف آف ایئر اسٹاف اور ایئر مارشل ظہیر سندھو اور افواج پاکستان کے شاہینوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان امن پسند ملک اور میں امن چاہتا ہوں اور میں کبھی بھی جنگ کے کا حامی نہیں رہا۔ یہ بات نواز شریف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی بیٹی مریم صاحبہ بھی کر رہی ہیں، پاکستان جیت گیا الحمدللہ۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، سپہ سالار عاصم منیر، افواج پاکستان اور نواز شریف نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا اور دنیا کو سمجھا دیا پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور پاکستان محفوظ اور محب الوطن ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد وہ ایک اور بات کرتی ہیں، وہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں، وہ بچہ جو ہمارا جنت کا پھول جو شہید ہوا اس کی تصویر لگا کر مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں، بھائی 4 دن ہو گئے، آج 4 دن ہو گئے بچہ جنت میں پہنچ گیا، آپ کو آج یاد آیا؟ مطلب آپ لوگوں کو اتنا فیک کرتے ہو، اتنا فیک بناتے ہو، آپ لوگوں کو اتنا الو بناتے ہو، کیا آپ نے بیوقوف بندر سمجھ رکھا ہم لوگوں کو؟ جنگ ختم ہو گئی، معاہدہ ہونے کے بعد نواز شریف بل سے باہر آ کر کہتے ہیں جی کہ خدا کا شکر ہے جی یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ لیول رہ گیا اس ملک میں، ان کا ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے انڈیا کے خلاف، ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے مودی کے خلاف۔ مودی نے کشمیر بھن دیا سارا حملوں سے، کوئی شہر نہیں چھوڑا جہاں پہ انہوں نے اپنے ڈرون نہ بھیجے ہوں۔ اور اس کے بعد اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں جی کہ میں جنگ کا حامی نہیں ہوں۔ نواز شریف کا شکریہ مریم صاحبہ یہ کہتی ہے یار یہ جو کامیابی ہے نا، سب سے پہلے یہ کامیابی جو ہے نا یہ پورے قوم کی کامیابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کامیابی کا سب سے زیادہ کریڈٹ اگر کسی ایک ادارے کو جاتا ہے تو وہ ایئر فورس ہے، وہ پاکستان کی ایئر فورس ہے۔ وہ پاکستان کی ایئر فورس کے ہر سپاہی، ہر پائلٹ کو، اس کے ایئر کموڈور کو، ان سب کو جاتا ہے، سب سے پہلے ان کو جاتا ہے، اس کے بعد چائنا کی ٹیکنالوجی کو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے پٹ دا تھنگز ان کریکٹ پرسپیکٹو، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ فوجیوں نے جنگ لڑنی تھی، فوجیوں کو پتا تھا یہاں پہ فوجیوں کی مقبولیت اتنی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ ٹویٹس کر دیے کہ پاکستان کی سب سے مقبول ترین جو چیف ہیں وہ آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر ہے۔ جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کو اس ریس میں نہیں پڑھنا چاہیے مقبولیت کے لیے، وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں۔ مقبولیت اور غیر مقبولیت سیاستدانوں کے لیے ایک یارڈ سٹک ہے۔ جو سرونگ جنرلز ہوتے ہیں یا جنرل آفیسرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ جاب کی اس میں آتی نہیں ہے۔ یہ ان کی جو جاب کا جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے یہ اس کے خلاف ہے کہ آپ مقبولیت کی آڑ میں اتنے آگے چلے جائیں کہ آپ اپنے بیسک پرنسپلز کو چھوڑ دیں۔ تو وہ جو جاب کا ایک یارڈ سٹک طے کیا گیا ہے وہ بڑا سخت ہے، اس میں یہ چیزیں کبھی بھی نوٹ نہیں کی جاتی، نہ ان چیزوں کو جو ہے وہ خاطر میں لایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ جب آپ کے پاس اتنی الٹیمیٹ پاور ہوتی ہے تو آپ مقبولیت کے گھوڑے پہ سوار ہو جائیں تو آپ شیروں کے شیر رونتے چلے جائیں، لہٰذا اس کو الگ رکھا جاتا ہے، جاب سے مقبولیت کو الگ رکھا جاتا ہے۔ جاب ایک سیٹ پیرامیٹرز کے اوپر کی جاتی ہے، تو ہمیں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا، یہ ان کے اوپر لازم تھا، ان پہ لازم تھا، یہ جو انہوں نے کیا، جس کرسی پہ وہ بیٹھے ہوئے اس کا تقاضا تھا، یہ کیا انہوں نے۔ ہاں کچھ شاید بہت سارے کسی دوسرے سے بہت بہتر کیا ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو کیا ہے وہ قوم کی ضرورت تھی، وہ وطن کی ضرورت تھی، دیٹ واز دا جاب، یہ جاب تھی، یہ کرنا تھا۔ کریڈٹ نواز شریف کا نہیں ہے، شہباز شریف کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے مریم نواز کا، ایک لفظ بھی وہ نہیں بولی۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ اپنے آپ کو اس کا کریڈٹ دے رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، یہ ان کا کریڈٹ ہے جو اندر کے گھس کے مار کے آئے، یہ چائنا والوں کا بھی کریڈٹ ہے جنہوں نے وہ ہمیں دی یہ ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے جی۔ اور اب آپ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف، اور آپ کو اب یاد آیا آپ کو جب ہم اپنی لاشیں اٹھا رہے ہیں، اب آپ کو یاد آیا، ایک لفظ آپ نہیں بول سکتے، آپ نے ثابت کیا اس بات کو، پھر کوئی سٹیٹمنٹ شپ نہیں آپ کے اندر۔ جنگ بندی کے 3 گھنٹے بعد کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی جاری ہیں ڈرونز اور دوبارہ سے انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے، پتہ نہیں یہ کیا کون سی سیز فائر لائن ہے۔ ایک ویڈیو آئی ہے لائن آف کنٹرول سے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ابھی بھی ڈرون انڈیا جو ہے وہ اڑا رہا ہے۔ چونکہ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، انڈیا کیوں ڈرون اڑائے گا، انڈیا کیوں پیچھے نہیں ہٹے گا؟ بھائی انڈیا کو مار پڑی ہے ٹھیک ٹھاک، ان کی قوم کو پتہ ہے سب کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کو پٹائی ہوئی ہے، ان کے کریڈٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی ایئر فورس بھی فلاپ ہو گئی ہے، نیوی تو آئی نہیں ہے، انہوں نے اتنا زور مارا نیوی کو نکالنے کے لیے، دھکے دیے پیچھے سے، ٹھڈے مارے کہ یار جاؤ تم بھی سمندر میں کوئی لڑائی لڑو، کیا پتہ تم کلک کر جاؤ،
وہ نیوی آئی نہیں ہے, وہ وکرانت کچھ بھی نہیں آیا, ایسے ہی جھوٹ بول رہے تھے. وہ دوسری فوج بیچاری وہ اپنے مورچے چھوڑ کے بھاگ گئی ہے. یہ ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. وہ پریشان ہے اس بات کو لے کے, وہ کچھ نیا کریں گے, یہ آپ نوٹ کر لیں. یہ ہمارے فوجیوں کو بھی پتا ہوگا وہ کریں گے, وہ کر رہے ہوں گے, اس کی وہ تیاری کر رہے ہوں گے. میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو یہ جو سیز فائر کیا یہ ری گروپنگ کے لیے کیا, وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا ہو, ایک تھوڑا سا پیچھے جائیں گے ایک بڑا جمپ مارنے کے لیے. لیکن نواز شریف کا کوئی کردار نہیں ہے, پوری نون لیگ کا ایک لفظ ان سے نہیں نکل رہا تھا. یہ چھپے ہوئے تھے سارے. جنگ سوشل میڈیا کے اوپر لڑی ہے, وہ جن لوگوں نے لڑی ہے وہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ, جن لوگوں نے بیانات دیے وہ نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. پاک فوج زندہ باد, انہوں نے بہت زبردست کام کیا اور ان کا یہ کام بنتا تھا. اور انہوں نے ویسے جو بھی فوجی ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ میں دل سے بول رہا ہوں, فوجیوں نے کبھی بھی جو لڑ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی بھی یہ وہ میٹیریل ہی نہیں ہے کہ جو قوم کو مایوس کرے. یہ اس طرح کے لوگ ہی نہیں ہیں, یہ لڑنے والے لوگ ہیں. مطلب جب ایک فوجی گن یا ہیلمٹ پہن کے چلا جاتا ہے نا مورچے پہ, تو وہ یہ طے کر کے جاتا ہے یار کہ دو ہی آپشنز ہو سکتے ہیں, یا وہ شہید ہوگا یا وہ غازی ہوگا, درمیان والی کوئی کیفیت نہیں ہوتی. تو ان کو تو سلوٹ ہے بھائی, لو, میسو ریسپیکٹ, میسو لو فار دم. بٹ یہ جو چھپے ہوئے تھے 2 نمبر, ہمارے فوجی مورچوں سے ویڈیوز بنا رہے تھے کہ یار ہم نے اتنے بم, ہم نے یہ کر دیا. اور نواز شریف, یار ہمارے جو عام لوگ ہیں وہ ڈرون اٹھا کے موٹر سائیکل پہ رکھ کے بھاگ گئے. وہ جو پاکستان میزائل لانچ کر رہا ہے ادھر ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں یار کیا ہو رہا ہے. عام لوگ ڈرون ڈھونڈ رہے ہیں اور سرگودا والا بندہ وہ فوجی کو کہہ رہا ہے یار وہ ڈرون چوری ہو گئے. بھائی یہ بہت فنی بات تھی. وہ کہتے ہیں بھائی ڈرون چوری ہو گیا ہے, ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ مشین کون سی, ہمیں مشین چاہیے. ہم ان کو کہہ رہے ہیں یار پلیز یہ مشین ہمیں واپس کر دو. ہم جب پہنچے وہ ڈرون چوری ہو گیا ہوا تھا. اب وہ بندہ لے گیا. قوم یہ کر رہی ہے, قوم ریلیاں نکال رہی ہے. نواز شریف کہاں ہے, چھپا ہوا ہے, ٹویٹ کر رہے ہیں. ویری سیڈ. 3 دفعہ کے وزیر اعظم میں آپ, اقتدار آپ کی نسلوں کو منتقل ہو گئے اور آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی ہے. قبر میں جانا ہے آپ نے کچھ سال بعد, آپ للکارتے ہیں ان کو. امپیکٹ جاتا نا, پتہ چلتا ہے یار اسٹیٹمنٹ شپ ہے. کیا کیا آپ نے کوئی فون کیا, کوئی فون کر کے آپ نے کوئی دھماکہ رکوا دیا, یا کسی کو آپ نے فون کیا کہ یار یہ معاملہ ٹھنڈا کرو, یا آپ کے کہنے پہ ہوا ہے؟ آپ ہیں ہی نہیں ہے اس میں, اس پورے ایپیسوڈ میں آپ کہیں بھی نہیں ہے. نہ مریم ہے نہ شہباز شریف ہے. ہاں فوجی ہیں. وہ اشوک چوہان کی ٹویٹ پڑھیں, اس سے پتہ چلے گا کون کہاں پہ کھڑا ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.